अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आजकल हमारे एरिया में सीज़न चल रहा है बीमारियों का। इसके अलावा जो हमारा मौसम है वो चल रहा है, उस मौसम के मुताबिक जो बीमारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है इन दिनों में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बीमारी का नाम मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। पहले हम जानते हैं कि इस बीमारी में है क्या, ये बीमारी होती क्यों है, कौन से जानवरों में होती है, ये चीज़ डिस्कस करते हैं। उसके बाद शेयर करते हैं आपके साथ कि इस बीमारी का क्या नेम है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो उसके लिए हम बरसात के मौसम में होने वाली ख़तरनाक बीमारी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये कौन से जानवरों को मुतासर करती है, कौन से जानवरों में होती है। तो उसमें दूध देने वाले जानवर को ज़्यादा मुतासर करती है ये बीमारी। इसमें गाय भैंस ये ज़्यादा मुतासर होती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले जो जानवर हैं वो गाय और भैंस के बच्चे, मतलब 6 माह से लेके 2 साल की एज तक के जो बच्चे होते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा मुतासर करती है। उसके अलावा ताज़ा सूई हुई गाय, मतलब कि जिसने अभी बच्चा दिया हो, कुछ दिन गुजरे हो, मतलब 10, 15, 20 दिन या 1 माह हो गया हो, ऐसे जानवर को ये बीमारी ज़्यादा मुतासर करती है। तो इसकी अब डिस्कस करते हैं कि अलामात क्या हैं, ये होती किस चीज़ से है। ये एक वायरल बीमारी है और इसका वायरस है अरबो वायरस। ये वायरस जो है बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा फैलता है। आगे डिस्कस करते हैं कि ये किस वजह से फैलता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस बीमारी की अलामात क्या हैं। तो इस बीमारी में जो मेन अलामात, इसमें हाई टेम्परेचर, मतलब बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 105 से 107 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है इसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो इसके अलावा ये बरकरार कितनी देर तक रहता है। ये जो टेम्परेचर 105 से 107 डिग्री तक जाता है, ये 24 से 36 घंटे बरकरार रहता है। बाज़ दफ़ा ये कम भी हो जाता है और ज़्यादा भी हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है और 24 से 36 घंटे तक रहता है टेम्परेचर। उसके बाद जानवर के दूध में अचानक कमी देखने को मिलती है, मतलब अगर जानवर आपका 10 किलो या 8 लीटर या 10 लीटर दूध दे रहा है तो वो अचानक 4 लीटर या 5 लीटर पे आ जाएगा। उसके बाद बाज़ बीमारियां होती हैं कि उनमें जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ते हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं छोड़ते। कभी खाना छोड़ दिया, कभी पीना छोड़ दिया, etc। इसके अलावा इस बीमारी में जानवर मुकम्मल तौर पर खाना छोड़ देता है, मतलब चारा बंद कर देता है, और उसके साथ पानी भी मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है, जिसकी वजह से इस बीमारी के में जानवर बहुत जल्दी कमज़ोर होने लग जाता है। उसके बाद उसकी एक मेजर जो अलामत है बीमारी के दूसरे दिन जो शो होती है, उसमें है कि जानवर एक टांग से लंगड़ाना शुरू कर देता है, बाज़ दफ़ा 2 से भी लंगड़ाना शुरू कर देता है, या अपनी एक टांग पे या दोनों टांगों पे वज़न नहीं डाल सकता। ये इस बीमारी की एक मेजर अलामत है, जिसे लंगड़ापन भी कहा जा सकता है। जानवर अपने वज़न को बरकरार नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी जब एक टांग मुतासर हो गई या 2 टांगें मुतासर हो गई तो ऑटोमेटिकली जानवर की वज़न बरकरार रखने में दुश्वारी होगी। उसके बाद जो इसके जोड़ होते हैं, मतलब घुटनों के, टखनों के जोड़, उनके ऊपर सोजिश हो जाती है। सोजिश होने की वजह से उठने बैठने में दुश्वारी होती है। अगर जानवर बैठ जाता है तो वो बैठा ही रहता है, अगर उठ जाता है तो वो खड़ा ही रहता है। बैठने और उठने में दुश्वारी होती है। इसके अलावा नाक से एक मखसूस किस्म का मादा, मतलब सेक्रेशन निकलती रहती है, वो एक गाढ़े रंग की और गाढ़ी होती है, जो इसकी एक अलामत है। इससे भी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जानवर को कौन सी बीमारी है। उसके बाद बाज़ दफ़ा मतलब जानवर को खांसी भी लग जाती है, और दूसरी भी नमूनिया की अलामत जानवर ज़ाहिर करने लग जाता है। तो ये तब होता है जब बीमारी ज़्यादा शदीद होने लग जाती है। तो अब एक और बड़ी वाज़ह सी बात है
عام سمجھ میں آنے والی کہ اب یہ علامات تو اور بیماریوں میں بھی ہوتی ہیں، تو ہم اس کا کیسے کمپیریزن کریں گے دوسری بیماریوں کے ساتھ، اس کو الگ کیسے کریں گے، پہچان کیسے ہوگی اس کی اگر یہی علامات کسی اور بیماری میں بھی شو ہو رہی ہیں تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے بلیک کوارٹر ایک بیماری ہے جس میں بخار بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں بھی ٹمپریچر ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بعد میں ٹمپریچر لو بھی ہو جاتا ہے، سب نارمل ہو جاتا ہے، مطلب نارمل ٹمپریچر سے جانور کا جو درجہ حرارت ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک علامت ہے اس کو الگ کرنے کی۔ اس بیماری میں کبھی بھی ٹمپریچر کم نہیں ہوتا، زیادہ ہی رہتا ہے، 105 4 6 7 ادھر تک ہی رہے گا۔ اس کے بعد جو بلیک کوارٹر ہے اس میں جانور کی ایک ٹانگ متاثر ہوتی ہے، مطلب اور متاثر بھی وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ گوشت زیادہ ہوتا ہے، تو اب مطلب کہ ران کہہ سکتے ہیں جانور کی، اس حصے پہ گوشت زیادہ ہے تو وہ متاثر ہو جائے گا، اور وہ حصے کا رنگ بھی ہے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس حصے کو دباتے ہیں تو آپ کو چڑچڑاہٹ کی آواز آئے گی، جیسے کہ آپ شاپر کو ہاتھ میں لے کے ایسے مسلتے ہیں اس میں سے جو آواز آتی ہے ویسی ہی آواز گوشت کو دبانے سے بھی آئے گی۔ تو یہ آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بیماری بلیک کوارٹر ہے، دوسری بیماری جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور بیماری ہے جسے ہم تھلیریا کہتے ہیں، تھلیریا میں بھی بخار ہوتا ہے، ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کا کمپیریزن کیسے کریں گے، موازنہ کیسے کریں گے اس بیماری کے ساتھ، اس کو الگ کیسے کرنا ہے تو کیسے کریں گے۔ تو اس میں بھی ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تھلیریا میں، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی لنگڑا پن نہیں آتا، تھلیریا کے اندر لنگڑا پن نہیں ہوگا۔ اگر لنگڑا پن ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تھلیریا نہیں ہے۔ یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اب میں چلو بتا دیتا ہوں اس بیماری کا نام۔ اس بیماری کو عام زبان میں، ہمارے علاقے کی زبان میں تلی کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا انگریزی نام جسے جو کہتے ہیں وہ ہے 3 ڈے سکنس، اور بعض دفعہ اسے ول کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور لنگڑی کا بخار بھی کہتے ہیں۔ تو مین جو نیم ہے اس کا وہ 3 ڈے سکنس، مطلب 3 دن کی کمزوری، اس میں جانور بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم اس کا بخار یا ہم اس کا علاج کیسے کرنا ہے، بخار کو کم کیسے کرنا ہے، جو علامات شو ہو رہی ہیں ان پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں بخار کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ ہم نے کوئی بھی بیماری، کسی بھی بیماری میں اگر بخار ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے بخار کو کم کرنا ہے، اس کے بعد جو باقی علامات ہیں ان کے مطابق علاج کرنا ہے۔ تو بخار کو کم کرنے کے لیے ہم جانور کے سر پہ پانی ڈالتے ہیں، جانور کو نہلایا بھی جا سکتا ہے، جانور کو ٹھنڈی جگہ پہ باندھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہم اس کے لیے اینٹی پائریٹک میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوکسن استعمال کر لیں یا کیٹوجیکٹ استعمال کر لیں، دونوں کے اچھے رزلٹ ملتے ہیں بخار کو کم کرنے کے لیے، تو ان سے انشاءاللہ بہت جلدی بخار کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کی جو دوسری علامات ہیں ان کے مطابق ہم نے علاج کرنا ہے، اینٹی بایوٹک استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک اچھا اینٹی بایوٹک استعمال کریں جو دیر پا اثر رکھنے والا ہو، مطلب لانگ ایکٹنگ ہو۔ اور اس کے بعد ٹرنزامن انجیکشن ہے وہ 500 mg آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے علاوہ اینٹی مائکوٹک ڈرگس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، وہ بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے اس کے لیے مطلب ظاہری سی بات ہے کہ اس میں کمزوری ہو جاتی ہے، جانور اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اس کے لیے آپ کیلشیم تھراپی کا استعمال کریں، مطلب جانور کو کیلشیم دیں۔ اس کے علاوہ سیلینیم کا استعمال کریں، جانور بیٹھ چکا ہے اس کے لیے سیلینیم کی کمی کی وجہ سے بھی اکثر جانور جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو سیلینیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سیلینیم دیں، اور ساتھ میں وٹامن ای کا بھی استعمال کریں۔ 10 ml سیلینیم، 10 ml وٹامن ای دیں، اس کے بعد 10ویں دن دوبارہ سے پھر ریپیٹ کر دیں، انشاءاللہ اس چیز سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ بیماری پھیلتی کیوں ہے، کیسے پھیلتی ہے، بیماری آنے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اس کے میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ بیماری ایک وائرل بیماری ہے، آربو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس بیماری کو کم کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں جتنی زیادہ ممکن ہو سکے
جانور کو محفوظ رکھنا چاہیے، محفوظ مقامات پر رکھنا چاہیے، اس کے ارد گرد کا ماحول فریش رکھنا چاہیے، مطلب سایہ دار جگہ، درخت لگے ہونے چاہیے، وہاں پہ فریش ایئر ہونی چاہیے۔ تو اب برسات کا موسم چل رہا ہو تو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم کیسے جانوروں کو سپرے استعمال کریں مکھیوں مچھروں کو خاتمے کے لیے، تو اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اور اس کا پھیلاؤ کیسے ہوتا ہے، اب برسات کا موسم ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ مکھیاں اور مچھر یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں، اور برسات کے موسم میں یہ جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے اس جگہ پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب ایک ایسا مچھر جس میں یہ وائرس موجود ہے تو وہ جائے گا دوسرے جانوروں کے لیے تو کاٹے گا، تو ظاہری بات ہے اپنا وائرس جو ہے وہ جانور میں منتقل کرے گا۔ جب وہ وائرس جانور کے خون میں منتقل ہوگا تو اس سے اس جانور کو بیماری لگے گی، اور وہی اگر مچھر کسی اور جانور میں ہو جاتا ہے تو اس کو بھی بیماری لگے گی۔ اس طرح سے یہ بیماریاں پھیلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مکھیوں اور مچھروں سے جانوروں کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو کم سے کم کر سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور دوسرے دوستوں تک شیئر کیجیے گا تاکہ اس ویڈیو سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ اور یہ بیماری ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو ہمارے علاقے میں آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، اور تقریباً اگر ایک ولیج کا اندازہ لگایا جائے تو ایک منتھ کے اندر 10 سے 12 جانور جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہو کر جو کہ جان کی بازی ہارتے ہیں، فارمر کا نقصان ہو رہا ہے اس چیز سے۔ اوکے، اللہ حافظ، آج کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔